سوال ہے آپ دوستوں سے کہ ترتیل میں پڑھنا مشکل ہے یا حدر میں پڑھنا مشکل ہے؟ ساتھ نہیں ہے نا جواب دیں. جی جی آپ کی حدر میں مشکل ہے. ہاں جی کس میں مشکل ہے؟ ترتیل میں مشکل ہے. جی اور جی 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 کہتے دونوں مشکل ہے. جی کس میں مشکل ہے؟ کس میں مشکل ہے؟ ترتیب. کس میں مشکل ہے؟ آواز کرا ہوا آپ سمجھیے گا. اکثریت جواب کیا ہے بھائی؟ کس میں مشکل ہے؟ ترتیب میں. کیونکہ میں پھر سنا قاری صاحب پڑھ رہے ہیں لمبا سانس تو مجھ سے تو پڑھا نہیں جاتا لہٰذا ترتیب مشکل ہے. یہ سمجھ رہے ہیں. لیکن میرے بھائیو اصل جو مشکل ہے وہ کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. حقیقت میں مشکل تو حدر ہے, ترتیب مشکل نہیں ہے. ترتیل اصل میں ہے کیا؟ اب آپ سے ایک اور سوال. اب آپ یہاں پر میرے پاس جو آئے ہو ترتیل سیکھنے آئے ہو یا حدر سیکھنے آئے ہو؟ دوسرا سوال. جی جی دونوں. مین جو مقصد ہوتا ہے اس کا بتاؤ. جو آپ کا دل کہتا کہ میں نے یہ سیکھنا. حدر. جی حدر. جی حدر. جی حدر سیکھنے ہیں, ترتیب نہیں سیکھنے. اچھا حدر سیکھنے آئے ہیں, ترتیب سیکھنے نہیں آئے. یہی بہت بڑا سوال ہے ہمارے ذہن میں. میں ترتیب سکھا رہا ہوں, تعوذ اپنے اعوذ باللہ پڑھائی کس میں پڑھائی میں نے؟ ترتیب میں. تو آپ کہتے ہیں جی ترتیب تو ہم سیکھنے نہیں آئے, قاری صاحب ترتیب پہ زور دے رہے ہیں, ہم تو حدر سیکھنے آئے تھے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اب اس کا جواب سنو. اب یہ عرض کرنی ہے کہ جب کوئی بندہ گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو وہ پہلے گیئر میں چلانا شروع کرتا ہے یا چوتھے گیئر میں؟ کس میں چلانا سیکھتا ہے؟ پہلے گیئر. تو میرے بھائیوں اسی طرح تجوید کی گاڑی کے 3 گیئر ہیں. پہلے گیئر کا نام ہے ترتیب. تجوید کی گاڑی کا پہلا گیئر اس کا کیا نام ہے؟ ترتیب. دوسرے گیئر کا نام ہے تدبیر. تیسرے گیئر کا نام ہے حدر. اب اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہم آئے حدر سیکھنے, ہم نے کون سا محفل میں پڑھنا ہے کہ ہمیں ترتیب سکھا رہے ہیں؟ میرے بھائی ہم کو ترتیب محفل میں پڑھنے کے لیے نہیں سکھا رہے. آپ کو ترتیب سکھانے کا مقصد کیا ہے کہ تجوید کی گاڑی کا پہلا گیئر ہی کیا ہے؟ بولو ترتیب ہے. اس لیے آپ کو ترتیب میں سکھا رہے ہیں. اچھا اب سمجھ آئے گی کہ جو گاڑی چلانا سیکھ رہا ہے کون سے گیئر میں چلائے گا؟ کون سے گیئر؟ لیکن اس کو موٹر وے پہ 120 پہ جو گاڑی جا رہی تھی وہ دکھائی جب دیتی ہے تو مزہ بڑا آتا ہے یار ایسے چلاؤں بڑا مزہ آئے گا. لیکن ابھی اس کو چلانی نہیں آتی ہے تو 120 پہ یہ چلا سکتا ہے. اور اگر بالفرض اس کو چلانی نہ آتی ہو اور یہ 100 پہ یا 120 پہ چلا لے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. جب آپ نے تجوید ترتیب کی صورت میں پہلے گیئر کی صورت میں نہیں سیکھی ہوگی, حدر پڑھنے کی کوشش کرو گے, ہر جگہ پہ ایکسیڈنٹ کرو گے. گاڑی چلانی تو آتی نہیں ہے پہلے گیئر میں, اور شوق کیا ہے؟ حدر میں پڑھنے کا. تو پھر کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. مطلب کیا ہے؟ دانے جلیاں ہوں گی, غلطیاں ہوں گی بڑی بڑی. کون سی غلطی آئے گی؟ بڑی بڑی غلطی دانے جلی. دانے جلی کا مطلب کیا ہے؟ جلا کے رکھ دیں, نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں
تجوید کا پہلا گیئر کیا ہے؟ تو ترتیل مشکل نہیں ہے، سب سے مشکل کیا ہے؟ ہاں جی، زیادہ سپیڈ میں گاڑی چلائے اور بالکل لائن کے اندر غلطی کوئی نہ کرے ادھر ادھر، یہ ہے سب سے مشکل کام۔ ترتیل میں 2-3 رکوع آپ پریکٹس کر لیں، کوئی مشکل نہیں۔ پورا قرآن تجوید کا خیال کر کے تجوید کے ساتھ پڑھنا، بغیر لحن کے، بغیر غلطی کے، یہ سب سے مشکل ہے۔ اور جب اس کو ہم نے سمجھا سب سے آسان، اس لیے سب سے زیادہ غلطی اسی اندر میں ہوتی ہے۔ نمازوں میں بھی غلطیاں ہم پڑھنے پڑھانے میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے جو تراویح کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں آپ سے، وہ تو بے انتہا ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب تعوذ کو بھی اسی ترتیب کے حوالے سے میں نے عرض کیا تاکہ تعوذ پڑھ لیتے ہیں، اس کے اندر نظر کو ٹھہراؤ کے ساتھ۔ کل ترتیب کی صورت میں جو تعوذ پڑھا تھا اس کی ریکارڈنگ نہیں کی تھی۔ اب توجہ کے ساتھ اسی طرح میں پھر غلطی بتا رہا ہوں۔ یہاں ایک غلطی کیا ہوتی ہے؟ یعنی دوسری عین کو کیا پڑھ جاتے ہیں؟ حمزہ پڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور غلطی کیا غلطی ہو گئی؟ حمزہ اوپر زبر تھی، اس پر کھڑی زبر پڑ گئی۔ تیسری غلطی عین کو پڑھا ہی نہیں، اعوذ باللہ عین کو پڑھا ہی نہیں۔ تو اس لیے پڑھانے کا طریقہ اس میں کیا ہو کہ تاکہ حمزہ، عین، یہ سارے حروف علیحدہ علیحدہ واضح ہو۔ باللہ، یہ نام کی شرط پر ٹھہراؤ، یہ نہیں ہوگا، اس پر توجہ دیں۔ اور یہ ہاں اس طریقے سے پکڑنا ہے شرط پر نہیں کہنا، دیر لگانی ہے تھوڑی سی۔ باللہ، اعوذ باللہ، من اب جب اعوذ باللہ توجہ کے ساتھ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، اب دو سے اکٹھے پڑھ رہے ہیں باللہ من الشیطان، تو ہاں کی زیر کیا ہوگی؟ مجبوری، لیکن اکٹھا پڑھا تو پتہ نہیں چل رہا۔ علیحدہ پڑھا کہتے ہیں باللہ، تو خود ہی سمجھ کہتے نہیں کہ غلط ہو کیا، کہتے زیر مجبوری۔ جب علیحدہ پڑھا تو غلطی اپنے آپ کو بھی سمجھ آ گئی، اس لیے علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ ابتدائی طور پر پڑھاتے ہوں گے علیحدہ علیحدہ، کیسے؟ اعوذ باللہ، من الشیطان الرجیم۔ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر اس کو رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان آپس میں ایک دوسرے کو دوست سنائیں گے تو بالکل ایسے معصوم بن کے سنانے والا بچہ نہیں بننے گا، سمجھانے کے انداز میں سنانا دوسرے دوست، تاکہ آپ کے اندر اعتماد پیدا ہو اور استاد بننے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو۔
سمجھ آئی بات؟ جی شاہ اس طرح اعتماد کے ساتھ الحمد الحمد للہ للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین. واو کو پڑھیں گے باقی صد ہے باقی صد رب یہاں پر بیل کلکلا ہوتا ہے اکثر بیل. تو اس کلکلے کو کیسے روکنا ہے؟ توجہ یہ گویا کہ زبان ہے لام کے مخرج سے لگے گی. بیل یہاں جب لام کے ساتھ لگے گی نا زبان عین کی آواز شروع ہونے سے پہلے اس زبان کو مخرج سے ہٹانا نہیں. توجہ رب العالمین رب العالمین. غلطی کیسے کریں؟ رب عین بعد میں آئی کلکلا پہلے ہو گیا. تو کلکلا ہونے سے پہلے زبان کے ہلنے سے پہلے ہی عین شروع ہو. توجہ رب العالمین رب العالمین. ایسے جو میں اشارہ کر کے بتا رہا ہوں ایسا نہیں کرنا کیونکہ آپ کی شان میں کمی آ جائے گی. شاباش ہے. رب العالمین رب العالمین. یہ کلکلے کی غلطی نہیں ہونی چاہیے کسی کی. سمجھ گئے؟ الحمد